بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم ابن عقیل سفیر حسین ہے، حب علی ہے دل میں مشیر حسین ہے، وہ بادشاہ اور یہ وزیر حسین ہے، ایسا وزیر ہے کہ فقیر حسین ہے، تا حشر سفارت کا سفر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا۔ مسلم ابن عقیل سفیر حسین ابن علی، نمائندہ حسین ابن علی، وہ عظیم مرتبت شخصیت کی جس کا تعلق مصطفیٰ کے خاندان سے ہے۔ آپ حسب و نسب کے اعتبار سے کائنات کا بہترین حسب و نسب رکھتے ہیں۔ آپ ابو طالب اور حضرت عبد المطلب اور حمزہ سید الشہداء کے پوتے ہیں، اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ کے بھتیجے ہیں۔ آپ عقیل نسب شناس کے فرزند ارجمند ہیں۔ عقیل کا وہ مقام ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عقیل سے دو جہتوں اور دو لحاظوں سے محبت کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ عقیل سے ڈائریکٹ میرا قلبی تعلق ہے، میرا قلبی رشتہ ہے، میرے دل کو عقیل سے محبت ہے، ایک خود عقیل کی وجہ سے میں عقیل سے محبت کرتا ہوں، اور دوسری وجہ عقیل سے محبت کرنے کی وہ یہ ہے کہ عقیل کے ساتھ حضرت ابو طالب میرے چچا محبت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ملتا ہے، یہ حدیث رسول خدا نے میرے مولا علی کے ایک سوال کے جواب میں کہا، جب مولا علی نے رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ یہ سننا تھا کہ رسول خدا نے کہا، ہاں میں عقیل سے محبت کرتا ہوں دو جہتوں سے، ایک خود عقیل کی وجہ سے میں عقیل سے محبت کرتا ہوں، اور دوسری وجہ میں عقیل سے محبت کرتا ہوں کیونکہ عقیل سے میرے چچا ابو طالب محبت کیا کرتے تھے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادامہ دیتے ہوئے فرمایا، اے علی عقیل سے محبت کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ عقیل کے بیٹے تیرے بیٹے کی راہ میں قربان ہوں گے، اور ہر مومن کی آنکھ عقیل کے بیٹے مسلم پر گریا کرے گی، اور اللہ کے ملائکہ و فرشتے مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے اوپر درود بھیجیں گے۔ یہ فرمان نبی مکرم اسلام ہے۔ پھر رسول خدا نے ارشاد فرمایا، مجھے ان لوگوں سے گلہ ہوگا، مجھے ان لوگوں سے شکوہ ہوگا جو میرے بعد میرے خاندان پر طرح طرح کے مظالم ڈالیں گے۔ عزیزو، مسلم ابن عقیل نے اپنا بچپنا علی کے زیر سایہ گزارا۔ مربی اعظم علی ابن ابی طالب نے مسلم ابن عقیل کی تربیت کی۔ حسن و حسین کے ساتھ اپنی زندگی مسلم ابن عقیل نے گزاری ہے۔ مسلم ابن عقیل کے مقام کے لیے اتنا کافی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب امام حسین علیہ السلام مسلم کو بھیج رہے تھے کوفہ اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا سفیر بنا کر، تو حسین نے خط لکھا اہل کوفہ کے لیے، اے اہل کوفہ تم نے خطوں پر خط لکھا اور مجھے بلایا، کہا آ جاؤ مولا، ہم بے رہبر ہیں، ہم بے سرپرست ہیں، ہمیں راہبر چاہیے، ہمیں سرپرست چاہیے، ہم آپ کی ہدایت کے منتظر ہیں، تو میں تمہاری جانب اپنے بھائی، اپنے چچا کے بیٹے، وثقتی اور میرے معتمد شخص مسلم ابن عقیل کو تمہاری جانب بھیجتا ہوں۔ یہ ایک امام معصوم کا فرمان ہے۔ وثقتی اور مسلم وہ عظیم ہستی ہے جس پر حسین ابن علی اعتماد کرتے ہیں۔ حسین ابن علی مسلم ابن عقیل پر اعتماد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مسلم یعنی اعتماد حسین کا نام۔ حسین نے پورا اعتماد کر کے مسلم کو کوفہ کی جانب بھیجا، یعنی اب جو فیصلہ مسلم کا ہوگا وہی فیصلہ حسین ابن علی کا ہوگا۔ اب اگر کوئی مسلم کے ہاتھ میں بیعت کرے گا تو گویا اس نے حسین ابن علی کے ہاتھ میں بیعت کی، یعنی مرضی حسین ابن علی کو مسلم ابن عقیل کہا جاتا ہے۔ مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے،
اور کوفہ آئے، امیر مختار کے گھر آپ نے قیام فرمایا۔ جب ابن زیاد ملعون کوفہ پہنچے تو ابن زیاد کے کوفہ پہنچنے کے دوسرے دن مسلم ابن عقیل ہانی کے گھر آئے۔ ایک مرتبہ ہانی کو گرفتار کیا گیا۔ جب مسلم کو یہ خبر پہنچی کہ ہانی کو زخمی کر دیا گیا ہے اور ہانی اس وقت ابن زیاد کی قید میں ہے، تو حضرت مسلم ابن عقیل نے 4000 افراد پر مشتمل لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو قصر ابن زیاد کی جانب بڑھایا۔ مسلم ابن عقیل جا رہے تھے قصر ابن زیاد کی جانب۔ ابھی قصر ابن زیاد کے قریب ہی پہنچے تھے کہ مسلم کے لشکر کے سارے لوگ فرار کر گئے۔ 300 افراد، 4000 لوگوں میں سے مسلم کے لشکر میں 300 افراد باقی بچے تھے۔ 3700 لوگ وہاں سے فرار ہو گئے تھے اور نکل گئے تھے۔ اب نماز مغرب کا وقت ہو گیا تو ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل نماز کے غرض سے مسجد میں داخل ہو گئے۔ جب مسلم ابن عقیل نے نماز تمام کی اور پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ایک شخص بھی مسلم ابن عقیل کو نظر نہ آیا۔ مسلم ابن عقیل تن و تنہا کوفہ کی گلیوں میں مسجد سے باہر آتے ہیں، دروازے پر آ گئے۔ مسجد کے دروازے سے چاروں سم دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا۔ رات کی تاریکی ہے، عالم غربت ہے، انجان ہے، مسلم کوفہ کی گلیوں سے نابلد ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں جانا کہاں ہے، مسلم کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ رات کی تاریکی شہر کوفہ جس میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، مسلم تن و تنہا مسجد سے باہر آئے۔ اب گلیوں میں جا رہے ہیں، ایک گلی سے گئے، ختم ہو گئی، دوسری گلی میں داخل ہو گئے، دوسری گلی ختم ہو گئی، تیسری گلی میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے دیکھا کہ ایک گلی کے ایک گھر کے دروازے پر ایک مومنہ کھڑی تھی جس کا نام طوعہ تھا۔ مسلم ابن عقیل نے اس مومنہ کو دیکھا اور اس کے قریب چلے گئے، جا کر کہا، اے اللہ کی کنیز، کیا مجھے ایک گلاس پانی کا مل سکتا ہے؟ رات کی تاریخی ہے، نہ جانے مسلم ابن عقیل کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے۔ اس مومنہ کے پاس آ کے سوال کرتے ہیں، مومنہ کیا مجھے ایک گلاس پانی کا مل سکتا ہے؟ وہ مومنہ گھر میں دوڑتی ہوئی چلی گئی اور جا کر ایک گلاس پانی کا لایا اور مسلم کے ہاتھ میں اس نے وہ گلاس تھمایا۔ مسلم ابن عقیل نے پانی پیا اور مسلم اسی جگہ پر زمین پر بیٹھ گئے۔ مومنہ پریشان ہو گئی، یہ اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے پہ کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ کہنے لگی، اے شخص، اب تو پانی پی چکا، اب یہاں کیوں رہ رہے ہو؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ، تمہیں معلوم ہے نا کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں، یہاں رہنا مناسب نہیں ہے کسی کے دروازے کے سامنے، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ ایک مرتبہ مسلم نے اپنی نگاہیں بلند کی اور دھیمے سے لہجے میں فرمانے لگے، اے مومنہ، گھر وہیں جاتا ہے جس کا گھر ہو، میں تو بے گھر ہوں، میں اس شہر میں اکیلا ہوں، اس شہر میں تنہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں غریب الوطن ہوں۔ یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ کہا، اے شخص، تم آئے کہاں سے ہو؟ کہا، اے مومنہ، تم مجھے بتلا سکتی ہو کہ یہ جو شہر کوفہ میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، یہ جو شہر کوفہ کے حالات خراب ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مومنہ کہنے لگی ہے، ہم نے سنا ہے ہمارے مولا حسین نے اپنے نمائندے سفیر مسلم ابن عقیل کو شہر کوفہ میں بھیجا ہے اور وہ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد ملعون نے اپنے کارندوں کو اس کی گرفتاری کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جو بھی نظر آتا ہے اسے ابن زیاد گرفتار کر لیتے ہیں، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ چلے جائیں۔ اتنے میں مسلم نے اپنے کلیجے کو تھاما اور تھام کے فرمانے لگے، مومنہ، وہیں سفیر حسین مسلم ابن عقیل میں ہوں۔ اب یہ مومنہ لرز اٹھی اور اس نے استقبال کیا، کہا، مولا آ جائیے ہمارے پاس، آقا اب ہمارے سردار ہیں۔ مومنہ نے دروازہ کھولا اور مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں دعوت دی۔ مسلم آ گئے اور ایک گھر کے کمرے میں چھپا دیا، حالت اتنے خراب تھے۔ مسلم ابن عقیل، رات کی تاریخی ہے، رات کا وقت ہے، تھوڑا بہت کھانا دیا، مسلم بیٹھے، اپنا لباس رزم اتارا اور قبلے کی طرف رخ کیا، ساری رات عبادت میں گزاری۔ اس مومنہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بلال تھا، وہ ابن زیاد کے لیے مخبری کرتا تھا۔ یہ شخص رات کو آ گیا، اس نے دیکھا کہ اس کی ماں بار بار ایک کمرے میں جاتی ہے، یہ بیٹا چلے گئے، وہاں دیکھا تو مسلم ابن عقیل ہے۔ اس نے فوراً محمد بن اشعث کو خبر کی جو ابن زیاد کا کارندہ تھا، اسے خبر کی اور وہ ملعون ابن زیاد کے پاس چلا گیا، کہا مسلم فلانا مومنہ کے گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے فوج بھیجی اور ابن زیاد کی فوج آئی، صبح کا وقت تھا، قریب تھا صبح کے وقت کے قریب ابن زیاد کی فوج آئی۔ جب ابن زیاد کے گھوڑوں کے ٹانپوں کی آوازیں بلند ہو گئی نا، تو ایک مرتبہ مسلم ابن عقیل نے کمرے میں اپنے آپ کو سنبھالنا شروع کر دیا اور لباس رزم پہنا، جنگی لباس پہنا، اپنی تلوار کو پکڑا، فرمایا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ یہ کہتے ہوئے مسلم باہر آ گئے، توا سامنے آ گئی، کہا مولا اب نہ جائیے، آپ رہیے، آپ کو قتل کر دیں گے۔ مسلم نے کہا مجھے نہیں پسند ہے کہ میں کسی کے گھر کو اپنی وجہ سے ویران کر دوں، مجھے جانے دو۔ مسلم باہر آ گئے اور مسلم ابن عقیل نے بڑی شجاعت سے جنگ لڑی، کئی ملعونوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اب جب مسلم کو گرفتار کر نہ سکے، مسلم کو جب اسیر کر نہ سکے، تو ایک مرتبہ ان ملعونوں نے ہیلا گری سے کام لیا۔ کیا کر دیا؟ ایک روایت میں ہے کہ پیچھے ایک گڑھا کھودا گیا اور مسلم کو غافل گیر کرتے اس گڑھے میں لایا اور مسلم کو اس گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ جب مسلم پیچھے سے گڑھے پہ گر گئے تو محمد بن اشعث ملعون نے گرفتار کر کے دربار ابن زیاد میں لایا گیا۔ جیسے ہی مسلم دربار ابن زیاد میں آئے نا تو مسلم بڑے جلال کے ساتھ، مسلم بڑی جاو حشم کے ساتھ ابن زیاد کے سامنے کھڑے تھے اور اپنا سر بلند کر کے سینہ چوڑا کر کے مسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ملعون نابکار نے بغل سے مسلم کو کہنے لگا امیر کو تو نے سلام کیوں نہیں کیا؟ تو مسلم نے کیا جملہ کہا، خدا کی قسم سننے کے لائق ہے، تاریخ اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ مسلم کہنے لگے ما لی امیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے، اگر میرا کوئی امیر ہے تو وہ حسین ابن علی ہے۔ ابن زیاد بڑے تیش میں آئے، آ کے کہا مسلم میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو مسلم فرمانے لگے مجھے بھی آپ سے یہی توقع ہے، آپ جیسے لوگوں سے اس کے علاوہ اور توقع بھی کیا رکھی جا سکتی ہے؟ اب جانتے ہو علی کے شعر مسلم ابن عقیل کو کیا کیا گیا؟ المختصر یہ کہ ابن زیاد ملعون نے حکم کیا مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا جائے۔ مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا اور مسلم کے ہاتھوں کو پس پش باندھ لیا گیا، منہ کے بل مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت سے زمین پر گرا دیا گیا۔ مسلم زمین پر آئے، یہ صدا کلمہ استرجاع اپنے لبوں پر جاری تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صدا بلند تھی میرے مولا حسین۔ مسلم آغاز گر نہضت عاشورہ ہیں، مسلم تمہید کربلا ہے، مسلم وہ عظیم ہستی ہے جس کے لہو نے کربلا کی عمارت کی بنیاد کو اپنے لہو سے آبیاری کی ہے، لہٰذا یہ کربلا کی زمین مضبوط ہے۔ اس ملعون نے مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت سے زمین پر گرایا، مسلم منہ کے بل زمین پر آ گئے، پھر مسلم ابن عقیل کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور مسلم کے سر اور ہانی کے سر کو ابن زیاد ملعون نے شام میں یزید کے لیے بھیج دیا اور مسلم اور ہانی کے پیروں پر رسی باندھ کر پورا شہر کوفہ پھرایا گیا۔ میرے مولا حسین مکے سے عراق کی طرف آ رہے تھے کہ ایک مقام پر پہنچے تھے کہ وہاں اطلاع ملی، کہا مولا مسلم ابن عقیل سفیر حسین مارے گئے ہیں۔ میرے مولا حسین تھک گئے اور زمین پر بیٹھ گئے، بیٹھ کر فرمانے لگے مسلم اب تیرے بعد جینا بھی کیا؟ یہ کہہ کے مسلم کے بچی کو بلایا اور سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹا گھبرانا نہیں، آج کے بعد تیرے بابا مسلم کی جگہ پر حسین ابن علی تمہاری سرپرستی کرے گا، میں تمہارے سر پر ہاتھ رکھوں گا، بیٹا گھبرانا نہیں ہے۔ وہاں 4 سال کی ایک بچی سکینہ موجود تھی، کہنے لگی بابا یہ جو آپ چچا مسلم کی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا رہے ہو، ایسا سلوک تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہنے لگے بیٹا سکینہ گھبرانا نہیں، تیرے چچا مسلم کوفہ میں مار دیے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔